امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کتاب المغازی میں، سمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی ارادہ کیا تھا اور کئی صحابہ کرام کا محاصرہ کر کے ان کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سمامہ کو پکڑے تو اس کو قتل کرے۔ سمامہ نے ارادہ کیا، یمامہ کے رہنے والے تھے، کہ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آ رہے تھے راستے میں، مدینہ کے راستے پر آ رہے تھے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی اور فوج وہ پہرا دیتے تھے تاکہ کوئی مدینہ پر حملہ نہ کرے۔ ان کو صحابہ کرام نے گرفتار کیا، مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تو سمامہ نے کہا عندی خیر، میں تو اچھا ہوں یا محمد، اے محمد ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر تو مجھے مارتا ہے تو آپ ایسے آدمی کو مارتا ہے جو خونی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے صحابہ کرام کو قتل کیا، تمہیں قتل کا مستحق ہو۔ وَإِن تَنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تو مجھ پر احسان کرتا ہے اور مجھے چھوڑ دو گے تو آپ ایک شکر گزار آدمی کو چھوڑو گے، میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالِ، اگر تم مال چاہتے ہو فَصَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، جو کچھ چاہتے ہو مانگ، میں تمہیں دے دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَتَرَكَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ میرے اونٹنی کا دودھ انہیں پلائے کرو اور میرے گھر کا کھانا انہیں کھلائے کرو۔ جب دوسرا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ما قلت کذا، جو کچھ میں نے تمہیں کل کہا تھا وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل کرتا ہے تو ایک خونی کو قتل کر ڈالو گے، اگر تو انعام کرتا ہے احسان کرتا ہے مجھ پر تو ایک شاکر آدمی پر تم احسان کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما عندک یا سمامہ، پھر اس نے وہی جواب دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ جب اس کو چھوڑ دیا فانطلق الى نخل قریب من المسجد، مسجد کے قریب ایک نخلستان تھا، وہاں پر چلا گیا، فاغتسل، غسل کیا، ثم دخل المسجد، پھر مسجد داخل ہوا، فقال اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس نے اقرار کیا کہ وحدہ لا شریک ذات صرف اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ دیکھو دوستو، اس نے جو ایمان لایا وہ کیوں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا۔ آج بھی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے علاقے میں، اپنی برادری میں امن چاہتے ہیں، سکون کا زندگی چاہتے ہیں تو ہم اخلاق کو اپنائیں۔ جو ہمارے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، جو ہمیں گالی دیتا ہے ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دیں۔ اگر ہم ایسے اخلاق اپنائیں گے انشاءاللہ ہمارا جو سوسائٹی ہوگا امن والا ہوگا، امن و چین و سکون کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ پھر انہوں نے کہا یا محمد واللہ ما كان على الارض وجه ابغض الی من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی، اللہ کے قسم اسلام لانے سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے سب سے برا مبغوض ترین چہرہ نظر آتا تھا، آج پوری دنیا میں سب سے منور چہرہ وہ آپ کا چہرہ ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ متاثر ہوئے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ پھر فرمایا واللہ ما كان من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین الی، اسلام لانے سے پہلے دین اسلام مجھے سب سے برا لگتا تھا، آج جب میں اسلام لے آیا ہوں تو سب سے محبوب ترین دین مجھے اسلام نظر آتا ہے۔ پھر کہا واللہ، اللہ کی قسم ما كان من بلد ابغض الی من بلدک، سب سے مبغوض ترین شہر مجھے آپ کا شہر لگتا تھا، فاصبح بلدک احب البلاد الی، آج کے دن جب میں اسلام لے آیا ہوں مجھے سب سے بہترین شہر وہ مدینہ نظر آتا ہے۔
دیکھو عزیز دوستو، وہ جو متاثر ہوئے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو عمرہ کے لیے جا رہا تھا، آپ کے فوج نے مجھے پکڑ ڈالا، آپ مجھے اجازت دے میں عمرہ کے لیے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، عمرہ کے لیے گئے، بلند آواز سے تلبیہ کہا۔ مشرکین نے جب دیکھا یہ کون ہے، ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کا گردن اڑا دے، دوسرے مشرکین نے کہا کبھی ایسا کام نہ کرو کیونکہ یہ ماما کا رہنے والا ہے، اگر ہم نے ان کو مار ڈالا تو اس کا قوم ہمیں گندم نہیں دیں گے۔ اس نے طواف کیا، اس کے بعد فرمایا واللہ لا یأتیکم من الیمامہ حبہ، اللہ کی قسم یمامہ سے تمہارے پاس ایک گندم کا دانے بھی نہیں آئے گا، حبۃ حنطہ۔ پھر انہوں نے اس پر راشن بند کیا، پھر ان کی حالت خراب ہو گئی مکے والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سفارش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے، آج ہمارے اخلاق ایسی گھٹیا اخلاق ہے کہ انہیں دیکھ کر مسلمان بھی متنفر ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج جو کمی ہے وہ اخلاق کی کمی ہے۔ حدیث پاک میں آتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نجد کے طرف ایک غزہ میں چلے گئے، بعض نے کہا وہ غزوۃ ذات الرقاع تھا۔ ہم نے آرام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرام فرمایا، ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور آپ نے تلوار اوپر درخت میں لٹکا دیا۔ ایک اعرابی نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر آئے، تلوار اٹھایا، تلوار کو سونت لیا اور کہنے لگا میں یمنعک منی، کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ تو اس دہشت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں اٹھایا، فرمایا میں یمنعک منی، کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے؟ تو اس نے کہا کنت خیر آخذ، آج تو سب سے اچھا پکڑنے والا ہے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہد، اے تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی نہیں دیتے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس عربی نے کہا میں ایک وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ تھوڑا آگے چل کر غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک روایت میں آتا ہے، اور کلمہ توحید کے اقرار کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جنہیں کافر دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اب سیرت دیکھیے، جہاں پر بھی بادشاہ اور سلاطین کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو وہ جبر استبداد کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو عورتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آ رہے ہیں، لہذا گھروں میں چپ جاؤ۔ ان کے مردوں نے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہماری عورتوں کی بے حرمتی ہوگی، بے عزتی ہوگی، جیسا کہ سلاطین کی عادت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیے۔ صحابہ کرام بیت اللہ میں طواف کرتے تھے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اس کو امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اس کو امن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا، لوگ اس سے متاثر ہوئے، ایمان لے آئے کہ ایسا بادشاہ جن کے چچا کو ہم نے قتل کیا، جن کے چچا کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دوسرے صحابہ کرام کو شہید کیا، لیکن ان کے اخلاق کتنے ہیں کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کی وجہ سے سر کو جھکائے ہوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ لکڑی کے ساتھ لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حمد و تسبیح کر کے داخل ہوتے تھے۔ انصار کے ایک امیر نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ بات نکلی الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچا کہ اس صحابی نے یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معزول فرمایا اور ان کا جو جھنڈا ہے وہ ان کے بیٹے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا
اور اعلان فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج ترس کا دن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ ہمارے قائد کے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب خطبہ ارشاد فرمائے اس موقع پر، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامتی نہیں ہے۔ پھر فرمایا فاذهبوا انتم طلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے شہر کے اندر تبدیلی لے آئے، تو آئیے قرآن و سنت کو تامے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرے اور اپنے اندر بھی وہی اخلاق پیدا فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے میرے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، پھر آپ سب سننے والوں میں یہ صفات پیدا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ۔